ارے غریب نواز سے پوچھو کہ غریب نواز کی زندگی کیا تھی۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری نے جو اپنی تصویر خود اپنی کتاب کے اندر کھینچی ہے، آپ کے مرید صادق حضرت بختیار کاکی نے جو آپ کی تصویر کھینچی ہے، اس تصویر کو سنو کہ وہ تصویر کیا ہے، اور پھر خیال کرو کہ سلاسل کو کم اور زیادہ کم اور زیادہ کم اور زیادہ آنکنے والے کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں۔ غریب نواز کی حیت و کیفیت یہ تھی کہ کانوں کی لو گھوم گئی تھی پیچھے کی طرف، ماتھے کی ہڈی کے اوپر کھال چپکی ہوئی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، ضعف کمزوری سے ناک ٹیڑھی ہو گئی تھی، لبہائے اقدس کو کھولتے تھے تو دانت نظر آتے تھے، موم بتی کی مانند کمزور پنڈلیاں تھیں، کانپتے ہوئے ہاتھ تھے، سینے کے اوپر نظر آتی ہوئی پسلیاں تھیں، اور پشت کی ہڈی دوہری ہو گئی تھی۔ یہ حیت و کیفیت غریب نواز کی کتاب کے اندر درج ہے۔ وہ بات دوسری تھی کہ جسم سے کمزور، زبان کے اندر وہ طاقت تھی کہ پیالہ دے کر خادم کو بھیج رہے تھے تو ساغر پیالے میں سمٹ۔ سبحان اللہ۔ جن کے بارے میں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے گال اندر کو دھسے ہوئے تھے، دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی تھی، کان کی لو پلٹ گئی تھی، ماتھے کی ہڈی سے کھال چپکی ہوئی تھی، کمزور و نحیف ہاتھ تھے، کانپتی ہوئی پنڈلیاں تھیں ان کی، سمجھے نا۔ انہوں نے ایک دن اپنے مریدوں سے پوچھا، تم لوگ میری اس حالت کو دیکھتے ہو، یہ میری حالت کیوں ہوئی؟ تو مریدوں نے کہا کہ سرکار آپ ہی بتائیے کہ آپ کی یہ حالت کیوں؟ اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس فکر میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ میرے خدا نے میری عبادت کو قبول کیا یا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس حیبت سے میری یہ حالت ہے۔ ذرا سوچو آپ کہ جسے رسول اللہ نے ہندوستان کا سلطان بنا کر بھیجا ہو، اس کے سینے میں خدا کا کتنا خوف تھا کہ نمازوں کی قبولیت کو دے کر وہ کیسا فکر مند تھے، اور تم نماز پڑھنے کو لے کر فکر مند نہیں۔ مسلمانوں، ہندوستان کی سرزمین پر اگر تم چاہتے ہو کہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہے تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت، دین اسلام زندہ باد۔